الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. احباب گرامی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں کو بتایا کہ بھئی آج رات میں نے مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سدرۃ المنتہا تک سفر کیا راتوں رات. جب مشرکین مکہ نے یہ بات سنی نا، ابھی نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، یہ ہجرت سے پہلے جو ہے نا آخری 6 مہینے سال کا عرصہ، اس دوران کی یہ بات ہے. تو وہ تو پہلے ہی ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے، نہ کسی طرح اس کا مذاق اڑایا جائے، نعوذ باللہ، کان تشنیع، استہزاء، طنز، یہ تو ہر وقت وہ تیر چھوڑتے ہی رہتے تھے. اب ان کو ایک اور نیا موقع مل گیا. اچھا راتوں رات اب وہ کرا گئے. اب وہ جو اچھا کہہ گئے، طنز کر رہے تھے نا، وجہ یہ تھی کہ وہ سفر کرتے تھے تو پورے 30 دن لگتے تھے اس دور میں انہیں جانے میں. تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے بیت المقدس کا، اور 50 کلومیٹر میکسیمم جو ہے نا قافلہ کو سفر کرتا. تو یہ ان کی ایوریج تھی. اب 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ واپس آنے کا سفر، 2 مہینے تو یہ ہو گئے یہاں تک. پھر ساتھ یہ بھی دعویٰ تھا نبی علیہ السلام کا کہ میں نے بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کی، 7 آسمان، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا. تو وہ لوگ کہنا اچھا یہ بات ہے. تو بڑا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذاق بھی اڑایا، تکذیب بھی کی، جھٹلایا نبی علیہ السلام کو. یہ کیسے ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور سنا تیرا بیلی کیا کہتا ہے. انہوں نے پوچھا جی کیا کہتے ہیں میرے دوست؟ وہ جی کہہ رہا ہے، تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی بھی سیر کر آیا، اوپر آسمانوں کی بھی سیر کر آیا اور واپس بھی آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، ان کے ایمان پر قربان جائیں، پوچھنے لگے کہ واقعی انہوں نے کہا ہے؟ تو وہ جو آیا تھا نا کافر، کہنے لگا ہاں انہوں نے کہا ہے. تو کہنے لگا پھر میں تو تصدیق، حضرت ابو صدیق انہوں نے لگا میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی اگر انہوں نے کہا ہے. وجہ کیا تھی کہ جس ذات پر ایمان لائے تھے اس ایمان کا یہ پہلا سبق تھا کہ ما یخرج منہ الا الحق، اس منہ مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اگر نبی علیہ السلام نے کہا تو یہ حق ہے. اس کی بات سن کر اس کو یہ قطعی ٹھوس جواب، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوک کے،
पक्का ठक्का जवाब देकर साथ उससे आगे बात की। वो कहने लगे बेवकूफ़, तू इतनी बात पे परेशान हो रहा है, मैं तो इससे बड़ी बात की तस्दीक करता हूँ कि जब वो हमें कहता है कि मेरे पास आसमानों से फरिश्ता आया था वही लेकर आया, मैं तो उसकी भी तस्दीक करता हूँ। और फिर गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया कि आपने कोई ऐसी बात की है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैंने ऐसी बात की है। तो फरमाने लगे अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं कसम खाकर गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये मुस्लिम बज़ार की और बहकी की रवायत है और सही रवायत है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बरहक है। अब बात एक ही थी, एक तरफ ये थे मुकद्दरों वाले जो इस तस्दीक पर सिद्दीक का लक़ब पा गए, दूसरी तरफ वो बदबख्त और बदकिस्मत थे जिन्होंने इसको अपने लिए तान का एक ज़रिया बना लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब में और बढ़ गए। और ये मुकद्दरों की बात होती है, चीज़ एक ही होती है, घी नौजवान खाएगा उसकी ताकत सेहत, बूढ़ा खाएगा सेहत ख़राब। कुरान का मामला भी यही है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, बहुत से लोग इसे हिदायत जहाँ पाते हैं बहुत से गुमराही भी पाते हैं। इसमें कुरान का कसूर नहीं है, इसमें उस मैदे का कसूर है, घी वाले की तरह उस दिल का कसूर है जो दिल बीमार है, जिस दिल में ना कुरान की अज़मत है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़ुबान से निकली हुई बात की कोई अज़मत है। तो वो दिल जो है वो मरीज़ है, कुरान नहीं। कुरान जो कहता है वो बरहक है, क्यों? ये अल्लाह का कलाम है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर भी तो सच बोल सकता है। जब अल्लाह ने कह दिया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम बैतुल्लाह खाना काबा को कहते हैं, सारे आम बंदा भी जानता है। मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस को कहते हैं, वो भी हर एक को पता है। तो अल्लाह यही बात करते हैं क़दर इस पारे के आगाज़ में कि पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात ये सफ़र करवाया। अब लोगों के ख्याल के मुताबिक, लोगों के तजुर्बे के मुताबिक, लोगों के इल्म के मुताबिक, जो उस दौर का तजुर्बा था, इल्म था, ये नामुमकिन था कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना लंबा सफ़र जाए बंदा और आ भी जाए। और ये शॉर्ट जो है ना, अगर कुरान को थोड़ा सा ग्रामर की रूह से देखें तो और शॉर्ट है। सुबहान अल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा जिसने रातों रात सफ़र कराया। असरा युसरी, ये रात को सफ़र के लिए इस्तेमाल होता है, ये इतना काफ़ी था। लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह ने लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना भी अल्लाह इस्तेमाल करता ना, फिर भी इसके माने के अंदर ही मौजूद है रात का सफ़र, लेकिन अल्लाह ने लैलन रात का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। और लैलन के ऊपर जो दो ज़बर है जिसको हम तनवीन कहते हैं, ये तनवीन जो है ये तबईज़, बास, सम, कुछ, यानी रात सारी नहीं, तबईज़ का फ़ायदा दे रही है, तकलील का फ़ायदा दे रही है। तब तनवीन जो है तबईज़ थोड़ा, तकलील थोड़ा, ये इसका फ़ायदा दे रही है कि वो पूरी रात की बात नहीं हो रही, रात के थोड़े हिस्से में ये सब कुछ हो गया। क्यों हो गया? करवाने वाला सुभान है, वो पाक है, वो तुम्हारे तजर्बों का, तुम्हारी सवारियों का, तुम्हारे फासलों का, तुम्हारे दिन और रात का मुहताज नहीं, पाबंद नहीं, इनके सामने मजबूर महज नहीं। और वो बंदा अपना ईमान दुरुस्त करे जो अल्लाह को किसी जगह पर किसी मामले में ये समझे कि अल्लाह यहाँ पर बेबस है, ऐसे अल्लाह पर हमारा ईमान ही नहीं। वो अल्लाह ही नहीं जो किसी जगह पर जाकर बेबस हो जाए, वो पाक है। हर कमी कुताई, ये आपके कानून कायदे ज़ाब्ते, वो सबसे पाक है, बालातर है। ईमान ये अल्लाह पर होगा। फासले हैं, सातवां आसमान और पहला आसमान, बहुत फासले हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए, अल्लाह के लिए कोई फासला नहीं। वक़्त हैं, ये पहला पैर पिछला पैर ये वो, लेकिन अल्लाह के लिए ये कोई चीज़ नहीं। और वो खालिक है, वो इसको चलाने वाला भी है, वो रोकने की कुदरत भी रखता है। जहान चल रहा है, दिन चढ़ता है, रात आती है, रात गुजर जाती है, फिर दिन चढ़ता है। जो इसको चला रहा है वो इसको रोकने की भी कुदरत रखता है। हमने आज तक सिर्फ चलाना देखा है। हो सकता है अल्लाह ने उस रात रोक दिया हो, निज़ाम वहीं रोक गया हो, जहाँ से उठाया था उस वक्त से लेकर वापसी तक रात ने आगे सफ़र ही ना किया। अल्लाह कादिर है।
अल्लाह पर ईमान का तकाजा ये है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाजा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सिर्फ इतना पूछा कि वाकई कहा है। जब उसने कहा कि हाँ कहा तो कहने लगे मैं तस्दीक करता हूँ, बिल्कुल सही है। अल्लाह पर ईमान का तकाजा ये है कि अगर अल्लाह कह दे कुरान में तो फिर उसके बाद उसको मानना है, बग़ैर किसी शक शुबे के मानना है कि ये कैसे हो गया। ये कैसे के सवाल मेरे और आपके हैं, अल्लाह के ये सवाल नहीं है। अल्लाह पर ईमान जो है वो इस किस्म का आला दर्जे का खालिस उसकी ज़ात के लायक जो है, इसकी हमेशा अल्लाह से तौफीक मांगा करें। हम सबको इसकी ज़रूरत है कि अल्लाह पर वो ईमान हो जो उसकी शान के लायक है, और उस ईमान में कोई कजी कोई शक वो कतई नहीं होना चाहिए, पुख्ता मजबूत ईमान होना चाहिए जिस तरह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान था। बहरहाल मुक़द्दरों वाले थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो ये मुकाम पा गए। अब ये अल्लाह ने सफ़र जो है ना उसके लिए दो लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, एक इसरा एक मेराज। इसरा है रातों रात सफ़र, यानी मक्के से बैतुल मक़दस वहाँ तक का, और जो ऊपर वाला है वो मेराज, ये सीढ़ी चढ़ना ऊपर जाना ये है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ में दो बाब अलग अलग बांधे, एक इसरा के हवाले से एक मेराज के हवाले से, कि दोनों अपनी जगह पर दो अलग अलग मामले हैं, दोनों अपनी जगह पर हकीकत हैं। ये कोई ख्वाब की बात नहीं, ये अटल हकीकत है। और इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह उन्होंने फतहुल बारी के अंदर इस बात की वजाहत की है, व कलाम अक्सर मुफस्सिरीन मिन सलाफ़े, कि जो सलफ़ सालिहीन पहले अहले इल्म गुज़र चुके हैं उनका कलाम, उनकी तशरीह है वो क्या है, यदुल्लो दलालत करती है, वाज़ह करती है, अला अन्नल्लज़ी ऊहिया, कि वो ज़ात जिसने वही की, जो है ना वो सूरह नजम में फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, जो वही करने वाली ज़ात है हुवल्लाह, वो अल्लाह की ज़ात है। व ऊहिया इला अब्दिही सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अब्द का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया था, तो हमारा जिस बंदे की तरफ वही की गई है मुहम्मदुन, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। व मिनहुम मन क़ाल, हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बात की है कि वो जो वही की बात है वो हज़रत जिब्राईल की है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन, अक्सर अहले इल्म यही कहते हैं कलाम वही करने वाला अल्लाह है, जिसकी तरफ वही की जा रही है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मुकाम कौन सा है, फ़कान काब कौसैन औ अदना, इंतहाई कुर्ब इलाही का मुकाम है, जहाँ जिब्राईल भी नहीं जाते उससे भी आगे का ये कुर्ब का मुकाम है, और अल्लाह ने ये अता किया। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा मेराज ये जो वाक़या है, इसके बारे में इमाम इब्न हजर ने तकरीबन 10 कौल नकल किए हैं, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले, हिजरत से साल पहले, 1.25 साल, 1.5 साल, ये बिल्कुल आखिरी वक्त है, मक्के के आखिरी जो है ना कुछ महीने, उन महीनों में ये सब कुछ हो रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जो मामला अल्लाह की तरफ से हो रहा है, अगर उसकी हिकमत पे गौर करें तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुल्म और सितम के पहाड़ उन पर ढाए जा सकते थे, तोड़े जा सकते थे, वो सारे ढा दिए गए। जुल्म और सितम सहते सहते अखीर हो गई। जो साथ देने वाली थी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। जो चाचा साथ देने वाला था वो भी गया। अब कोई साथ देने वाला भी उस तरह का नहीं है, जिनके बहुत बड़े सहारे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हर तरफ से एक किस्म की मायूसी, परेशानी, दुख, तकलीफ़ की फ़ज़ा है, और उसमें अल्लाह अपने बंदे को अपने पास बुलाए तो ये उसी तरह है। आपको आपके दुश्मन मार मार के हजर कर दें, और एजी साहब, जज साहब कह दिया आओ जी ज़रा मेरे पास आओ, बैठो, आपको चाय पिला दे, 2 बातें कर लें, आपको अपना सारा दुख भूल जाएगा। ये दुनिया के अफसर है हमारे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको प्रोटोकॉल दे दें, आप अपना दुख भूल जाते हैं। और जिसको अल्लाह प्रोटोकॉल दे, जिसको अल्लाह ये शान दे कि सबसे बढ़कर कुर्ब नसीब हो, तो उनकी ढारस कितनी बंदेगी। और उसके साथ साथ उसमें यह भी पैगाम था कि बनी इसराइल के यहूदियों सुन लो, तुम्हारे करतूत अब इस हद को पहुँच चुके हैं कि जो सियादत, जो क़यादत अंबिया मुसलसल
इसहाक अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाएं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा तक सारे के सारे नबी इसी लड़ी से आए थे। बड़ी अल्लाह ने इनको अज़मत दी थी, लेकिन ये उतने ही जिस तरह मालदार लोगों के बच्चे बिगड़े होते हैं, क्योंकि हर चीज़ मुतालबा पूरा होता है और फिर वो बिगड़ते ही हैं। इस तरह ये यहूदियों पर ऊपर अल्लाह की नेमतों की बारिश होती थी और ये बिगड़ गए। अब अल्लाह ने फिर जो है ना इंतखाब बदल दिया कि अब जो है ये सियादत जा रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इसीलिए आपको मक्के से उठाकर बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। फिर यहाँ से भी अल्लाह सीधा ले जा सकता था, लेकिन उनको भी पैगाम देना था कि अब ये तुम्हारे हाथ से गई है इसकी क़यादत, अब यहाँ इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा रहे हैं, तो ये इमामत अब मुस्तकिल ही समझ लें। एक तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ढारस बंधाई जा रही है, दूसरी तरफ उनको पैगाम दिया जा रहा है। और ऊपर ले जाकर क्या किया, लिनुरियहु मिन आयातिना, यहाँ की भी निशानियाँ दिखलाई और ऊपर भी अल्लाह ने निशानियाँ दिखलाई। और सबसे बड़ी निशानी क्या है कि मरने के बाद बंदे का या जन्नत की शक्ल में अंजाम है या जहन्नम की शक्ल में अंजाम है। और हर बंदे की अल्लाह ने जन्नत भी तैयार कर रखी है, जहन्नम भी तैयार कर रखी है। अब अपनी मर्जी है, जन्नत में बूटे लगा लें, उसको आबाद कर लें, जहन्नम में आबाद करनी है, वो हमारे हाथ में है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, शुक्रगुजारी करोगे जन्नत के मेहमान बन जाओगे, नहीं तो फिर जहन्नम तो तुम्हारी है ही है। अब वो दोनों दिखा दिए अल्लाह ताला ने, ताकि नबी अलैहिस्सलाम के ईमान का तो मसला ही नहीं है ना, उस ईमान में तो शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक बंदा घंटा घर देख कर आकर हमें बताया कि फैसलाबाद में ऐसा ऐसा है, खाना काबा देख कर आकर बताए, एक यहाँ सुनकर पढ़ कर बताए, दोनों की जब हम बात सुनोगे फ़र्क होगा कि नहीं? यार ये देख कर आया है, इसकी बात में शक ही नहीं है, वो जो कह रहा है बिल्कुल बरहक कह रहा है। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत भी दिखा दी, जहन्नम भी दिखा दी, अब आकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम की बात करेंगे तो जो मुक़द्दस रूहें होंगी, पाक रूहें होंगी, सलीमुल फितरत जो लोग होंगे, क़ल्बे सलीम सलामती वाला दिल रखने वाले लोग होंगे, उनके लिए उस बात को सुनकर इनकार महाल हो जाएगा। फिर वो लालच भी करेंगे तो जन्नत का करेंगे, फिक्र भी करेंगे तो जहन्नम की करेंगे कि इससे मैंने बचना है और इसमें मैंने जाना है। इतने मुरब्बे हो गए, इतनी कोठियाँ हो गई, इतने प्लाजे हो गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, फिर उसकी ये सोच नहीं रहेगी। ठीक है, ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह से दुआ किया करे, या अल्लाह इज़्ज़त की रोज़ी दे, हलाल की दे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस काफ़ी है। असल तो मेरा ठिकाना जन्नत है, जहाँ मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम को बात किया था, मैंने तो अपने घर जाना है, मुझे फ़िक्र होनी चाहिए अपने घर की। और ये फ़िक्र जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी कि भाई जन्नत में देख कर आया हूँ, उसमें कोई शक नहीं। मुत्तकीन लोगों के लिए तैयार की है अल्लाह ताला ने, जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की है। तो फिर अगर कोई जहन्नमियों वाला अमल हम करते भी हों, जब ये सुन लेंगे कि वाकई जहन्नम है, ये ख्याल नहीं, डरावा नहीं, सिर्फ जिस तरह के पास मौजज़ात के मुनकरीन हदीस लोग जो हैं वो इन चीज़ों का इनकार करते हैं, कहते हैं कोई जन्नत नहीं है, बस यही जिसकी अच्छी ज़िंदगी है यही जन्नत है, और जिसके यहाँ दिन माड़े हैं यही वो जहन्नम है, उसकी बस काफ़ी है और कुछ नहीं है। हालांकि बात इस तरह नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का नज़ारा किया और आकर बताया कि देखो मैं देख कर आया हूँ और वहाँ ये मामले हैं। और उसमें ये मेरे सामने अर्रहीकुल मख्तूम है, जो कि सीरत की किताबों में फैसल अवार्ड, जो बहुत बड़ा एक इनाम था और मवाद अच्छा होने की बुनियाद पर यह दिया गया था। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि वहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने दोज़ख के दरोगे मालिक को देखा, ना वो हंसता है, ना उसके चेहरे पर कोई खुशी कभी नज़र आती है, बहुत सख्त। और उन लोगों को देखा जो यतीमों के माल खाते थे, तो उनके होंठ जो हैं ऊँट के होंठों की तरह मुँह में पत्थर के अंगारे ठोंसे जा रहे हैं और पखाने के रास्ते निकल रहे हैं। इन्नमा याकुलूना अम्वालल यतामा, जो यतीमों का माल खाने वाले लोग हैं वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम की किफ़ालत करना, आना वकाफ़िलुल कहातैन, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ये दो उंगली हैं, इस तरह यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला, किफ़ालत करने वाला। अब नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम को आखिरी जन्नत होगी, नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम तो आला तरीन जन्नत होगी, और आप यतीम के सर पे हाथ रखने वाले को क्या खुशखबरी दे रहे हैं कि तू मेरे साथ होगा। बहुत बड़ा शरफ है। और यतीम को बेबस समझ कर उसका माल खाने वाले, फरमाया उनके पेटों में पत्थर भरे जा रहे हैं। सूदखोरों को देखा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ज़िना वाले लोग जो उनको देखा कि ताज़ा गोश्त छोड़कर छिछड़े बासी इस किस्म का गोश्त खा रहे हैं।
اور ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کو لا کر ان کی اولاد اس شوہر کے ہاں پیدا کرتی ہیں، یعنی زانیہ عورتیں، شادی شدہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود زنا، اور آوارہ عورتیں جن کا نہ کوئی اخلاق ہے نہ کردار ہے، ان کا بھی جو برا انجام ہے وہ دیکھا۔ اب ہمارے ہاں جو ہے نا 8 تاریخ کو عورتوں نے جلوس وغیرہ نکالے، آزادی کے نام پہ نعرے لگائے، اللہ تو بھی سن لے آزادی لے کر رہیں گے، اللہ کے رسول تو بھی سن لے آزادی لے کر رہیں گے، اللہ کے نیک بندوں تم بھی سن لو، عمران خان تم بھی سن لو، فلاں سن لے فلاں سن لے۔ اب ایک دوست ہے وہ جو یہ BBC وغیرہ اور دوسرے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا سے بہت ٹچ رہتا ہے، وہ مجھے خود بتا رہا تھا، کہتا ڈاکٹر صاحب کراچی میں ایک عورت نے موٹر سائیکل پہ اس دن جو ہے نا وہ چکر لگایا ہے، اس کے جسم پر کپڑا نام کی ربطی چیز نہیں تھی۔ یہ آزادی ہے، اس کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور در حقیقت عورت بھی چاہتی ہے اور وہ بغیرت بھی چاہتے ہیں کہ یہ عورت کی آزادی نہیں، عورت تک پہنچنے کی آزادی مانگ رہے ہیں تاکہ اس کے جسم کو یہ کتے نوچیں بس۔ اور یہ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں، جب معاملہ بگڑ جاتا ہے، ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے، پھر ان کو ہوش آتی ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا گیم ہو گئی۔ اور یہ حالانکہ اسلام سے بڑھ کر کوئی ان کو حقوق نہیں دے سکتا، وہ وراثت کے ہوں، پرورش کے ہوں، ہر طرح کے جو حقوق اسلام نے ان کو دیے ہیں اس میں کوئی کسر ہے ہی نہیں۔ بہرحال اب یہ جو ان کو شوق ہے نا یہ جلوس وغیرہ نکالنے کے، انشاءاللہ اللہ ان کو پورے کر دے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ توبہ کی دعا بھی کرنی چاہیے، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری یہ عورتیں ہیں، یہ پاکستان کی عورتیں ہیں نا، میری اور آپ کی کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو لگتی ہے نا۔ جو جلوس نکال اور ان کے ساتھ وہ بغیرت خامد بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آزادی، جس کے ساتھ اس کا جی جائے یہ جائے، جس کے ساتھ میرا جی چاہے میں جاؤں۔ یہ کیا ہے، ایک ہی ساتھ ایک ہی کھونٹے پہ ساری زندگی بندھے رہنا۔ ایک بہت بڑے گھرانے کی بچی نے یہ جواب دیا، میں نکاح نہیں کروں گی، امریکہ میں بیٹھی ہے، کیوں نہیں کرے گی؟ یہ کون سی عقل والی بات ہے کہ ایک کے ساتھ ہی ساری عمر گزار دو؟ نہیں، میں نہیں نکاح کروں گی، استغفر اللہ۔ بہرحال اس قسم کی جو عورتیں ہیں ان کا انجام بد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بتا دیا۔ اب جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، ایمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر یقین ہے، پھر وہ ان تمام برائیوں سے بچنے کی فکر کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انجام والوں کو وہاں پہ حشر دے کر ان کو بتایا ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں تو اس کے لیے اللہ کے سچا نبی موجود تھے، وہی آتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں مانے وہ ابو جہل کے ابو جہل ہی رہے، تو بہرحال وہ کوئی خیر کا راستہ نہیں، وہ تباہی کا راستہ ہے۔ اب اس سفر میں ایک طرف یہ ساری جنت دوزخ کی باتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انعامات دیے گئے، اللہ کی طرف سے کچھ تحائف جو ہے وہ ملے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے فَأُوتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے ملے۔ اوتیہ الصلوات الخمسہ، یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ ملی ہیں اس معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَأُوتِيَ خواتیم سورۃ البقر، اور سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں یہ ملی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اور اسی طرح فرمایا وَغُفِرَ، اور بخشش ملی ہے کس کے لیے؟ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، جو رتی برابر شرک نہیں کرتا ہوگا اس کے لیے بخشش ہے، اگرچہ المقحمات، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا بھی وہ کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لیے بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو اللہ نے نہیں بخشنا، باقی ہر ایک کی بخشش ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر توبہ ہماری اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ اپنی طرف سے اس بندے کو دے گا جس کا حق اس نے مارا ہوگا، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس کو راضی کرے گا اللہ انشاءاللہ، اور اللہ کی اطاعت پہ ہر بندہ راضی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ 3 تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں اور یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ اب ان میں سے پہلا تحفہ جو ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ اب دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے خوشی کے موقع پر، بچہ پاس ہو گیا، کوئی نوکری مل گئی، کوئی شادی وغیرہ، اب اس کے سامنے اس تحفے کو اٹھا کر پھینک دیں قدموں میں، جوتوں میں، تو وہ دینے والا جو ہے اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ حالانکہ وہ دنیا کی چیز ہے، آج نہیں کل ٹوٹ جانی ہے، آج نہیں کل اس نے بوسیدہ ہو جانا، آج چلتی ہے کل اس نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے سامنے اس کے تحفے کی یہ ناقدری کریں تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے کہ کیسا یہ بندہ ہے، میں اس کے لیے کیا پسند کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے۔ اب
ذرا اللہ کے تحفے کے ساتھ اپنا جو ہمارا رویہ ہے ہم میں سے ہر ایک کا اس میں ذرا اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے تحفے کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے۔ 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اس سے پہلے مکے میں نمازیں فرض تھیں۔ یہ جو فرض ہے یہ وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو سفر میں ہم پڑھتے ہیں وہ نماز تھی جو اس سے پہلے فرض تھی۔ اس سے پہلے 2 رکعتیں فرض تھیں، یہ ظہر کی، عصر کی، عشاء کی۔ اب معراج میں یہ 4 رکعتیں جو ہیں یہ فرض ہوئی ہیں۔ فرضیت نماز کی پہلے تھی مکے میں بھی، یہ جو ہے نا جی نماز مدینے میں آ کر شروع ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی لا علمی والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز پہلے بھی تھی۔ اب یہ تحفہ ملا ہمیں، اس تحفے کی ہمارے ہاں کیا قدر ہے؟ آج کا اپنے گھر کے حوالے سے جائزہ لے، میں بھی اور آپ بھی، کہ میرے گھر کے اتنے افراد ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے مثال دی ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ میں تو اٹھ کر جا کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن میرے گھر میں میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہو ہے، میرا بیٹا ہے، کیا ان پر یہ نماز فرض نہیں؟ اب میرے گھر میں اللہ نے جو اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے وہ کس حد تک پورا ہو رہا ہے؟ اس میں جتنی میری ذمہ داری ہے، ایک ہے میں نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، ایک اللہ نے مجھے ایک گھرانے کا سربراہ بنایا ہے، ہیڈ بنایا ہے، تو ان کے اندر بھی وہ نماز قائم کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اقامت صلاۃ اور باتیں بہت سی ہیں، لیکن اقامت صلاۃ کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اقیموا صفوفکم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو قائم کیا کرو۔ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ قاربوا، قریب ہو کر کھڑے ہوا کرو، چونا گچ دیوار کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے، اور اتنی سیدھی صاف ہوتی تھی، اگر ایک طرف سے تیر چھوڑا جائے سیدھا جائے اور کسی کو ٹچ نہ کرے۔ یہ اقامت صلاۃ کی پہلی کیفیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں شاید اتنا کسی سنت کا آپ اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا اس کا کرتے تھے۔ 5 کی 5 نمازوں میں پہلے صف بندی صحیح کی جاتی تھی، پھر نماز شروع ہوتی تھی۔ بڑی معذرت سے اگر میں یہ کہوں کہ میری عمر 60 سال 65 سال 70 سال ہو گئی، یا کسی بزرگ کی 80 90 سال ہو گیا، کسی نوجوان کی 30 40 سال ہو گیا، اور ہم میں سے کسی کو نماز کے لیے کھڑا ہونا نہیں آتا، تو میری بات غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جتنی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہوتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کو نماز کے قائم کرنے کا حصہ شمار کیا ہے۔ نماز پوری تب ہوگی جب آپ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ اس میں کیا ہے کہ صرف چیچی کے ساتھ چیچی، چھوٹی انگلی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ملا لے، نہیں، یہ غلط ہے۔ 2 اینٹیں جس طرح پوری جوڑتی ہیں، دونوں اینٹوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا، پوری ایک دوسرے کے ساتھ، ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے ساتھ اس طرح ملنا چاہیے، تب جا کر اقامت صلاۃ کی بنیاد شروع ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے پاؤں کو باہر سے سیدھا کرتے ہیں اور بالکل دوسرے کے ساتھ پورا پاؤں جب مل جاتا، ہمیشہ ہمارے پاؤں اس طرح ہوتے ہیں ٹیڑھے۔ ہمیں آج تک نماز کے لیے کھڑا ہونا نہیں آیا۔ اقامت صلاۃ کی یہ ظاہری کیفیت جب وہ دیکھ لیں، اگر یہ غلط ہے تو اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، اگلی نماز سے شروع کر دیں۔ بہت یہ بھی خیر والی بات ہے کہ بندے کو مسئلے کا پتہ چلے، پھر اس کو تکلیف ختم ہو جائے جو سنت پر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے میرے بزرگ ہیں، اور جی اپنے نمازیاں نے سمجھاؤ ساڑھے پیر ہی وڑ چھڑ دینے، ان کے پیروں کے ساتھ کوئی بلیڈ بندھے ہوئے ہیں؟ نہیں، دل میں وہ محبت نہیں سنت کے ساتھ، وہ چاہت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی۔ مولوی سے سن رکھا ہے، روٹین عادت بنی ہوئی ہے، فاصلے پہ کھڑا ہونا کی پتہ نہیں کس نے کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے، مولوی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہاں فرشتے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ مولوی، قطعاً اس قسم کی کوئی حدیث نہیں۔ جنازے کی نمازوں کے اندر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ خالی جگہ کو پور کر لو، یہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ اقامت صلاۃ کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے یہ اقامت صلاۃ شروع ہو رہی ہے۔
کیا آج تک ہم نے نمازی ہیں، ہم پکے نمازی ہیں، لیکن کبھی جس طرح کھڑا ہونے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اس طرح کھڑا ہونا ہمیں آ گیا ہے؟ معذرت کے ساتھ کبھی غصہ نہ کیا کریں، اگر مسئلے کا مجھے نہیں پتا، کسی جگہ سے مجھے پتہ چل رہا تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، لے سانو پتہ ہی نہیں، 70 سال ہو گئے مینوں پڑھ دینے بڑا مولوی جم پیا۔ آگے سے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، یہ کوئی سیکھنے والا رویہ نہیں۔ سیکھنے کے لیے بندے کے اندر سدا تڑپ رہنی چاہیے، اور تواضع شرط ہے۔ جو اکڑ کے منافی ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے مسئلہ بتانے والا؟ نہ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے پتہ چل گیا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نماز میں کھڑا ہونا ہی نہیں آتا، میری نماز قائم کہاں ہوگی؟ اس سے آگے چلے، نماز کب قائم ہوگی؟ اپنی مرضی سے جس کا جی چاہے پڑھتا پھرے؟ نہیں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی اللہ قرآن نازل کر سکتا تھا، لیکن سمجھاتا کون؟ اس لیے نبی جو ہے اس کے ساتھ کتاب آئی ہے، کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی۔ یہ نبیوں کے ساتھ ہی کتابیں آئی ہیں تاکہ نبی بتائیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کھڑا اس طرح ہونا ہے، ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، رکوع اس طرح کرنا، سجدہ اس طرح کرنا، اعلیٰ حاصل قیاس۔ یہ ایک نماز کا معاملہ ہے۔ نماز قائم کب ہوگی؟ ظاہری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین ہم اتباع کریں، اور باطنی طور پر بھی، دل میں بھی نماز کو چٹی نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، غنیمت جانیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نصیب میں نہیں، مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں اور اندر داخل ہونا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اس بندے پر اللہ کا بہت ہی کرم ہے جس کو اللہ یہ شرف بخشا کہ تو میرے گھر پہ آ جا۔ کس لیے آ جا؟ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہر بڑے سے آپ کا جی چاہتا ہے میرا لنک ہو جائے، کو باتیں کر لوں، تو نماز اللہ سے اپنی باتیں کرنے کا ذریعہ سمجھنا ہے ہم نے، اس کو چٹی اور بوجھ نہیں سمجھنا۔ یہ کیا مصیبت ہے، مولوی تو فارغ ہیں، جو ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، سب کام جو ہے اس کے بعد ہے، پہلے سب سے نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے اپنے گورنروں سے، ہماری تو ٹکے ٹکے کی نوکریاں ہیں نا، اور ان کے گورنر جو تھے، یہ جتنے ہمارے ملک ہیں اس سے بڑے بڑے ان کے صوبے تھے جن کے وہ گورنر تھے، لیکن کہتے کیا تھے کہ تمہارا سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ فمن اقام الدین، جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو بھی قائم کر لے گا۔ ومن ہدم الدین، جس نے نماز برباد کر دی، وقت سے، شکل سے، قائم کرنے سے، اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ نماز کے بغیر جو مرضی بنتے پھریں، ککھ نہیں، اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ سب سے پہلے تو حساب اسی کا ہونا۔ اقامت صلاۃ کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور کیا یہ مسجد کے دروازے تک کا ہی ہمیں حکم ہے کہ یہاں ہم نمازی ہوں اور مسجد سے باہر نکلے تو سارا جہان کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اب یہ آ گئے نماز پڑھ کر، حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں تو کیا وہاں ہماری نماز ہمارے ساتھ قائم ہوتی ہے؟ میری چال، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا ملنا جلنا، میرا دیکھنا، میرے ہاتھ کا اٹھنا، کیا اس کے اندر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک نمازی ہے؟ یا ہر شریف آدمی جو ہمیں دیکھ کر اپنی توبہ کرتا کہ اب فلاں آ گیا، اب خیر نہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور باہر دروازے، مسجد کے دروازے سے باہر کہیں نماز دکھائی دیتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اتنا بڑا مسلمانوں کا ملک ہو، اتنے مسلمانوں کی تعداد ہو، اور ہر برائی جو ہے وہ ٹاپ پہ پہنچی ہو۔ اگر نماز کا نسخہ صحیح ہے تو پھر یہ برائی رکنی چاہیے، اگر نہیں برائی روک رہی تو یا تو نسخہ غلط ہے یا ہم جو استعمال کرنے والے ہیں وہ غلط ہے۔ نسخہ غلط نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز برائی کو روکتی ہے، برائیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، اس کا مطلب کہ ہماری نمازیں جو ہم ادا کر رہے ہیں ان کے اندر کمی ہے، ان کا حق نہیں ادا ہو رہا جس طرح ادا ہونی چاہیے۔ وہ قائم کرنے کا جو فریضہ تھا ہمارے اوپر عائد ہوا، جو اللہ نے تحفہ بھیجا تھا، اس تحفے کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں؟ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اس وقت دیکھ لیں ہمارا کتنا برا حال ہوتا، کراہت آتی ہے، اتنی گھٹیا حرکتیں، ہم نماز میں کھڑے کھڑے ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کس کے دربار میں کھڑے، کہاں اللہ نے مجھے شرف بخشا اور میں اس وقت کتنی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہوں۔ نماز سے باہر نکل کر وہاں کہیں نماز بھی دکھائی دیتی، کسی دکاندار کی دکان پہ نماز دکھائی دیتی ہے کہ یہ نمازی ہے، اور لوگ آنکھیں بند کر کے آ رہے ہوں گے، یار سودا کھرا دے گا، صحیح ریٹ پہ دے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا، تول بھی پورا دے گا۔ کوئی ہے آپ کی گوجرے میں کہ جس کے بارے میں آپ قسم کھا سکیں گے اس کی دکان پہ سودا ایک نمبر ملتا ہے، ریٹ صحیح ہوتا، نفع لینے کے لیے ہر ایک بیٹھا لے، لیکن کھال اتارنے کے لیے نہیں، نفع لے، اور ناپ تول اس کا پورا ہوتا ہے۔ یہ پمپوں میں جو آپ تیل ڈلواتے ہیں نا،
کبھی وہ پورا ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں پورا ہوگا، کتنا بڑے سے بڑا نیک ہو، الا من رحم ربی، ورنہ کبھی وہ جتنے لیٹر آپ نے ڈلوایا اتنے ہوتا نہیں ہے۔ 100 لیٹر کی ٹینکی پاس ہے گورنمنٹ کی، اور اس میں 104-5 لیٹر ڈال دیتے ہیں، گورنمنٹ کی گاڑیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو گورنمنٹ کی گاڑی ہے، اس کی ٹینکی تو 100 لیٹر کی پاس ہے، اس میں 105 کیسے آ گیا؟ پھر جان پہ بن جاتی ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ پیمانہ غلط ہے، پیمانہ غلط ہے، ہیرا پھیری، ہر طرف ہیرا پھیری اخیر کی ہوئی ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے نمازوں کا اگر یہ نماز ہمیں برائی سے نہ روکے؟ نماز سے پہلے میرے اندر ایک برائی تھی، نماز کے بعد وہ برائی نہیں ہے تو میری نماز ہے، اگر برائی ہے تو اس کا مطلب نماز نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اس تحفے کی بھی ہم نے قدر کرنی ہے، اور اس کا جو حق ہے، جو عادت پڑی ہے مجھے صبح کی نماز کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، عادت کی نمازیں نہیں، اللہ کے حکم والی نمازیں، اللہ سے ملاقات کرنے والی نمازیں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو کھڑا کر کے پیش کر کے اپنے دکھڑے اس کے سامنے رکھنے والی نماز ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، تو میرا رب ہے، میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں، میں کسی دربار میں نہیں جاؤں گا، میں شرک نہیں کروں گا، وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کسی طرح کا اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں ہم نے کرنا۔ اور تیسرا جو تحفہ ملا وہ یہی ہے، گناہ ہو گئے ہیں، انسان ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہو جانا کوئی بات نہیں، غلطی پہ ہم نے اڑنا نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے کھاتے میں غلطیاں ہوئیں اور اس کے ساتھ اگر شرک نہ ہوا تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں تیسرا تحفہ ملا وہ یہی ہے، یہ معافیوں کا سامان ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، علمی طور پہ، عملی طور پہ ہر طرح سے ہم نے تیار کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا گلہ نہ کر میرے ساتھ ہو کہ میں نے تحفہ دیا تھا ہمارے لیے نماز کا، تو نے میری نماز کی کیا قدر کی؟ ہم 5 پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں پہلے، پھر جس طرح کی پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا تو دل خوشی ہو، غم ہو، ہر ایک میں نماز میں ہی لگتا تھا، ہمارا دل نماز میں لگتا ہی نہیں، جیسے گرم توے پہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں پھرتا، اٹھ کر وہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں باہر کھڑے ہو کے گھنٹہ گھنٹہ گپے ہانکتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو سجدے میں پڑ جا، جھکا دے اپنے آپ کو گرا دے، مٹا دے اپنے آپ کو، مٹا دے۔ اعلیٰ پیشانی جب نیچے جائے گی اس سے بڑی اور کیا مٹانے کی شکل ہو سکتی ہے؟ اب جتنا ہم نیچے جائیں گے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جس کا قرب جس سے ہوتا ہے پھر اس کے پاس اسے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جس کا قرب نہیں ہوتا، تعارف نہیں ہوتا، وہ اس کے پاس جا سکتا ہے؟ ہمارے یہ افسر جو ہیں بڑے، پولیس والے، عدلیہ والے یا دوسرے حکومت کے جو نمائندے ہیں، جو ان کا تعارف ہوتا ہے ٹھکا ٹھک جاتے ہیں، السلام علیکم کیا، اور ہم باہر ڈرتے رہتے ہیں، حوصلہ ہی نہیں پڑتا، پتہ نہیں صاحب کا موڈ کیسا ہے، کیوں؟ راہ و رسم نہیں، تعارف نہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ 4 دن کی سروس ہوتی ہے، بعد میں ان کی بیلٹیں بھی اتر جاتی ہیں، نوکریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ذات اللہ کی هو الاول هو الاخر، وہی ذات هو الاخر ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ملاقات کے سوا چارہ ہی نہیں، یقینی ملاقات ہے۔ تو اب اسے راہ و رسم کے لیے یہ اللہ نے ہمیں نماز کا ایک طریقہ سکھلایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تیرا جو تحفہ ہے اس کے ہمیں قدردان بننے کی توفیق عطا فرما، جس طرح کی نماز تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اس طرح کی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم نمازیں پڑھیں وہ ہمارے منہ پہ نہ دے ماری جائیں، یہ نہ ہو کہ نماز پر دعا کرے زیّاک اللہم زیّاتا، نہیں تیرا بیڑا گرک ہو جیسا تو نے میرا بیڑا گرک کیا، نہیں، بلکہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں جو نمازیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے وہ اس کا ہمیں حقدار بنا دے۔ اللہ سے یہ دعا بھی کیا کرے، نماز سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے 60 سال ہو گئے ہیں میری نماز یہ وانا نہیں، دیکھیں حدیثوں کے اندر بخاری لے لے، مسلم لے لے، ایک ایک کتاب کو لے، اس میں جتنی تفصیلات ہیں مولویوں کو چھوڑے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ حدیثیں جو ہیں صحیح حدیثیں، وہ نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، اس سے اپنے آپ اور نماز کو ٹیلی کرتے رہا کریں، اور وہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی، اس کے مطابق اپنی نمازیں ڈالنے کی فکر کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، مسجد میں آ کر
یہ صاف کے جو تنکے ہوتے ہیں نا، اب آپ کے ہاتھوں کو نہیں ہے نا وہ جو صاف ہوتی تھی تنکوں والی، اس کے تنکے سے کھیلنا یہ بھی لغو کام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دوران خطبہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آؤ جی کی حال ہے، ٹھیک جی، آئیے بہ جاؤ، اوتھے ہو جاؤ، یہ جو حال احوال پوچھنا ہے، یہ جو جگہ بتانا، خدا رہا یہ نوکری چھوڑ دے جب آپ خطبہ سننے بیٹھے ہیں، جو آیا ہے پیچھے سے وہ جگہ بھی تلاش کر لے گا۔ حال احوال نماز کے بعد پوچھے، نماز کے اندر خطبے کے دوران جو اس قسم کی باتیں ہیں یہ بالکل جائز نہیں، اس سے پرہیز کیا کرے، یہ اپنے جمعے کو برباد کرنے والی بات ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جس طرح ہمیں سبق دیا ہے اس کے عین مطابق جب ہم مسجد میں آ گئے، ہمارے پہلے قدم سے آخری قدم تک ہر معاملہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔